बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम समाअत थी आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की, और इमरान खान भी मौजूद थे, बुशरा बीबी साहबा भी मौजूद थी, वकला भी थे, सहाफ़ियों से भी खान साहब ने बात की। थोड़ा सा माहौल बता दूँ, माजी की निस्बत आज माहौल बहुत बेहतर था। जेल का अमला बहुत आज ताउन कर रहा था। कमरा अदालत में भी जज साहब ने आज सहाफ़ियों को आगे आने की इजाज़त दी ताकि वो अदालती जो कार्रवाई है उसको सुन सकें। जज साहब के नोटिस में इमरान खान लेके आए, वकला लेके आए, क्योंकि सहाफ़ियों को बड़ी कंप्लेंट थी। तो जज साहब ने सहाफ़ियों से पूछा और उसके बाद सहाफ़ियों से कहा कि अगर आप डिस्टर्बेंस ना करें और तो एक साइड पे आप नज़दीक खड़े हो सकते हैं जहाँ पर आपको आवाज़ आए। तो आज माहौल बिल्कुल थोड़ा इस हवाले से मुख्तलिफ था। पिछली जो पेशी थी उसमें बहुत ही ख़राब सूरत हाल थी। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही खान साहब ने। मैं आपको हेडलाइंस पहले दे देता हूँ, फिर पूरी तफसील बताता हूँ। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 जो है आइन का, वो डिस्क्रिमिनेशन की इजाज़त नहीं देता, लेकिन चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो अपरेंटली, मेरे वकला का भी ये ख्याल है, पूरे पाकिस्तान में ये परसेप्शन है कि वो जिस बेंच में भी होते हैं बैठ जाते हैं जिसमें पीटीआई का मुकदमा लगता है या मेरा मुकदमा लगता है, और फिर उसके जो नताइज या उसका जो फ़ैसला है वो हमारे हक़ में नहीं आता। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि वो जो हमारे मुकदमात हैं वो किसी और बेंच को भेज दें। तो ये आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कल कहा था नियाज़ुल्लाह नियाज़ी से कि इमरान खान साहब मेरी अदालत में थे, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने कोई मुझ पर अदम एतमाद का इज़हार नहीं किया, और फिर ये कहा कि आप एक फ़ॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बहुत डराया धमकाया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को कल। लेकिन आज इमरान खान ने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन है और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पर एतमाद नहीं है, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारा केस न सुने, पीटीआई का और हमारा केस। तो बड़ा खुलकर उन्होंने ये वजाहत की। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं अदालत में भी गया हूँ, और अच्छा, इस पर जाने से पहले उन्होंने इसकी पूरा एलेबोरेट किया पूरा कि काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहाँ कहाँ यानी वो बेंच में आए और फ़ैसले दिए, और फिर जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी और पीटीआई को कोई रिलीफ़ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के अंदर एजेंसियों की जो मुदाखलत है, उन्होंने कहा कि एजेंसियों के जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर सारे जो मामलात हैं उसको देखते हैं, और उसी की वजह से कल ये सूरत हाल हुई कि मैंने अपने पार्टी कायदीन को बुलाया हुआ था। 3 घंटे तक मैं यहाँ पर इंतज़ार करता रहा, वो वहाँ पर इंतज़ार करते रहे, और ये एक बाकायदा तौर पर जो जेल मैनुअल है उसमें ये इसकी इजाज़त थी कि मैंने उनसे मिलना था, लेकिन इन एजेंसियों के लोगों ने वो मुलाकात नहीं होने दी। तो मैं आज पार्टी के लोगों से मशवरा कर रहा हूँ, और मैं अगर ये एजेंसियों की मुदाखलत ख़त्म ना हुई, इनको यहाँ से नहीं हटाया गया, इनका क्या काम है कि ये अडयाला जेल में इन्होंने टेक ओवर किया हुआ है और हर चीज़ इनके हाथ में है, तो मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊँगा। बहुत खुलकर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर जाऊँगा ताकि ये मामला हाईलाइट हो, पूरी दुनिया को पता चले। अब यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ने भी ये बात कही है, अमेरिकी कांग्रेस की एक रेजोल्यूशन भी आई है, उसमें भी ये बात हुई है। तो मैं ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको हाईलाइट करने के लिए मैं जाऊंगा, भूख हड़ताल पर मैं जा सकता हूं। फिर उन्होंने कहा कि देखें, कमिश्नर पिंडी ने बयान दिया था, और ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, तो कमिश्नर पिंडी ने कहा था कि मुझे और कमिश्नर चीफ जस्टिस को और इलेक्शन कमिश्नर को फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि हम धांधली के ज़िम्मेदार हैं। तो क्योंकि वो कमिश्नर पिंडी पूरी पिंडी डिवीज़न को देख रहे थे, तो उन्होंने जो बात कही, ये बात के वाक़यात साबित करते हैं कि उन्होंने सच बात कही, लेकिन उनके बयान की कोई तहकीक ही नहीं हुई। उनको अगवा कर लिया गया, उनको एजेंसियाँ उठा के ले गई, वो कहाँ हैं उनका कुछ पता नहीं। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि वो जो कमिश्नर पिंडी का बयान था उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और ये उस जब आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं किसी हवाले से। तो उन्होंने कहा बातचीत शहबाज हुकूमत से किस लिए की जाए, अगर कोई बात होनी थी तो वो 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन ये इन्होंने एक झूठ की फॉर्म 45, फॉर्म 47 बेईमानी करके इन्होंने एक हुकूमत बना दी है। अब जब
یہ ساری چیزیں جو غلطیاں ہوئی ہیں اگر یہ کریکٹ ہوں گی تو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ختم ہوتی ہے، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، تو ان سے بات کا کیا فائدہ؟ یہ ہم سے بات کریں گے اور ہم کیوں ان سے بات کریں؟ انہوں نے کہا ملک میں جو سیاسی بحران ہے، جو ساری صورتحال ہے، اس کا صرف ایک حل ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، پاکستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات۔ یہ جو ساری چیزیں جو ہیں، جو ریفارمز ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ وہی پارٹی کر سکتی ہے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو اور وہ عوام کی مدد سے یہ کرے، ادروائز یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ کیا جو عزم استحکام کانفرنس ہے اس میں آپ شریک، آپ کی پارٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل، تحریک انصاف شریک ہوگی، جہاں پر ملکی معاملہ آئے گا تحریک انصاف اس کی پارٹیسپینٹ ہوگی، اور وہ وہاں پر جائیں گے اور سنیں گے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو لیکن ابھی عزم استحکام جو اس کے حوالے سے جو کانفرنس ہے اس میں پی ٹی آئی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں یہ ادھر آ کے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جی آپ نہ ملیں، ہماری نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں۔ اور بھائی آپ جائیں، آپ کا کام ہے، آپ جا کے جنگ لڑیں، آپ تو سیاسی یہاں پر معاملے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہمیں یہ آپ بدنام کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ نیوٹرل ہے؟ 3 گھنٹے تک وہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر بیٹھے رہے اور میں ادھر انتظار کرتا رہا اور آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ نیوٹرل ہونا ہوتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں؟ بڑی اچکڑی انہوں نے اس حوالے سے تنقید کی۔ اچھا پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ میں نے ان کو اختلاف جو بھی ہے اس کے لیے میں نے بلایا تھا لوگوں کو، لیکن انہوں نے نہیں ملنے دیا، لیکن میں ایک پیغام دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو آج میڈیا کے ذریعے، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کا پیغام نہیں، میں یہ کمانڈ دے رہا ہوں کہ جو آپ کے اندرونی اختلافات ہیں اس کے معاملے میں یہ بیان بازیاں بند کریں، نہیں چاہیے یہ بیان بازی آپ کی، پارٹی کے اندر رہ کر آپ بات کریں، جو بھی کرنی ہے اپنے پارٹی کے فورمز پر، میڈیا کو استعمال مت کریں کیونکہ اس سے توجہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، جو کام کرنے والے ہیں اس کی بجائے لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے پارٹی تو چھوڑ کے چلا جائے، یہ وقت ثابت کر چکا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست میں مفاد پرستوں کی اور ابن الوقت لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، یہ ووٹ سارا پارٹی کا ہے، اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، پارٹی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ الیکٹیبل ہے تو وہ جائے چھوڑ دے پارٹی، یہ پارٹی ثابت کرے گی کہ یہ سارے کا سارا ووٹ جو ہے یہ عوام ثابت کریں گے کہ اب وہ جاگ چکے ہیں اور یہ ووٹ پارٹی کے ہیں۔ بہت کھلا آج خان صاحب نے پیغام دیا، اور پھر انہوں نے اس حوالے سے اس سوال کو، اس تنقید کو مسترد کر دیا کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مراد میں پڑ گئے ہیں اور عمران خان کو باہر لانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ زبردست کام کر رہے ہیں، عمر ایوب کا نام لیا، علی امین گنڈا پور کا نام لیا، علی محمد کا بھی نام لیا، اور بھی انہوں نے کہا کہ یہ سینٹ میں پرفارمنس دیکھیں، قومی اسمبلی میں جو بیسٹ ہے، جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ اس بات کو نہیں مانتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں پولیٹکس جو ہے نا پارٹی بن گئی، انہوں نے ایک بڑی شخصیت کا نام لے کے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ جو سیاست ہے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ میں بصد احترام نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے تباہ کر دیا ان کی سیاست کو، ختم ہو گئی ہے۔ کہاں ہے نون لیگ، کہاں ہے پیپلز پارٹی عوامی سطح پر، ٹی وی پر ہے یا ادھر میڈیا پر جو ہے پیسے کی بنیاد پر ہے، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، عوام کہاں ہیں ان کے ساتھ؟ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ جب تک افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ حل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں گیا بلاول بھٹو افغانستان اپنی 1.5 سالہ وزارت خارجہ کے دوران؟ میں گیا تھا، اشرف غنی حالانکہ مخالف تھا، این ڈی ایس انڈیا کے ساتھ مل کر سارا کام کر رہی تھی، لیکن اگر آپ پاکستان میں کوئی آپریشن شروع کرتے ہیں تو وہ بھاگ کر افغانستان چلے جائیں گے۔ اگر افغانستان کی حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو وہ ان کو پناہ دے دے گی۔ تو یہ کارروائی اس طرح سے نہیں ہوگی، یہ آپ کو بالکل افغانیوں سے پہلے بات کرنا پڑے گی، آپ کو اور ان کو ایک سیم پیج پہ آنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد
یہ سارا آپ کر سکتے ہیں. اس لیے میں میری جو پارٹی ہے وہ جائے گی عزم استحکام کانفرنس جو ہو رہی ہے آل پارٹیز اس میں وہ دیکھنے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا آخر میں کہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں کمپرومائز کبھی نہیں کروں گا. جب تک لڑائی ہوگی میں لڑوں گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگلے 2 4 6 مہینے میں میرے اعصاب تھک جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں جو وقت کا یزید ہے اس کے آگے میں نہیں جھکوں گا. میں غلامی قبول نہیں کروں گا. میں موت قبول کر لوں گا. میں یہاں اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں کسی اصول پر کسی جگہ میں کوئی سودے بازی نہیں کروں گا. بہرحال آج صحافی پہلی دفعہ اس پوزیشن میں تھے کہ عدالتی کارروائی کو انہوں نے سنا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے احتساب عدالت کے جج محمد علی صاحب کو. انہوں نے وڑائچ صاحب کو انہوں نے بالکل آج وہ ماحول دیا جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل تھا. اور اگلی جو پیشی ہے وہ 10 تاریخ کو ہوگی، اور اس پیشی پر بھی گواہیاں ہوں گی. آج جو 3 گواہ تھے، یاسر عظیم یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے FIA کے، اور غلام حیدر اور محمد علی تاج صاحب FBR کے DC تھے. تو یہ ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے تو اسی کے لیے آئے تھے. 3 آج گواہی ہوئی ہیں، اور اگلے جو پیشی ہے 10 تاریخ کو اس میں 4 جو ہے وہ 3 گواہیاں ہوں گی اور ایک گواہ پر جرا ہوگی. تو اس کے علاوہ علی محمد خان وہاں پر تھے، خرم کھوسا صاحب تھے، اور ان کی جو لطیف کھوسا صاحب کی جو بہو ہیں وہ بھی موجود تھی. مشال یوسف صحیح بھی تھے، ملک انتظار پنچوتا، شعیب شاہین بھی وہاں پر آ گئے تھے. تو جو فردوس شمیم نقوی صاحب بھی تھے، شاداب صاحب بھی تھے. تو بڑی بھرپور پھر شاندانہ گلزار بھی وہاں پر آ گئی تھی. علی امین گنڈا پور نے بھی بعد میں آج ان سے ملاقات کی ہے. تو ایک بھرپور سیشن تھا وہاں پر، اور خان صاحب کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، اور وہ ماشاءاللہ بڑی حشاش بشاش نظر آ رہی تھی. مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.